اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ خداوند متعال ہم سب کو محمد و آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 21 ماہ مبارک رمضان ہے۔ محبت امیر المومنین کے حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، امید ہے توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ علی امیر المومنین وہ ذات ہیں کہ جن کی ولایت الہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو مولا نے فرمایا کہ ولایت علی ولایت اللہ، ہمارے جد امیر المومنین کی ولایت الہی ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب تک اس ولایت کا نور انسان کے قلب میں موجود نہ ہو اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہ کرے تو نہ تو پیغمبر اکرم کی اور نہ ہی ولایت الہی اس سے قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ولایت، اللہ کے رسول کی ولایت کا، ان کی قبولیت کا انحصار امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت پر ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں بار بار فرمایا کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی قیامت والے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بہت واضح ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھے، مناقب پڑھے، ان کو وصی بنایا، وزیر بنایا، جانشین بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو علی کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے، وہ خدا کا دشمن ہے۔ جو علی کا دوست ہے، علی کا نام لیوا ہے، وہ رسول اللہ کا بھی تابع دار اور اللہ کی وحدانیت کا بھی وہ صحیح اقرار کرنے والا ہے۔ علی مولا کے جتنے فضائل ہیں، مصائب بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب تک دنیا کا ربط قائم تھا علی تھے، جب تک زمین اور آسمان کی تصویر تھی علی تھے۔ وہ قلعہ فتح کرنے والا جو قلعہ خیبر میں ایک ہی حملے میں اکھاڑ کر کھول دیا، وہ علی تھے۔ وہ بہادر شیر جو نفس کی خواہش کے لیے دنیا کے خان پر ہاتھ نہیں ملایا، وہ علی تھے۔ وہ بادشاہ جو ولی تھے، وسیع تھے، علی تھے۔ سخاوت، کرم اور فیاضی کا سلطان علی تھے۔ جب غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کو خلافت و ولایت کے منصب پر مقرر کیا گیا اور یہ خبر شہروں میں پھیل گئی تو ایک شخص حارث بن نعمان فہری بہت غصے میں آیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اے رسول اللہ، پچھلے 23 سالوں میں آپ نے ہمیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، ہم نے قبول کی، ہم نے اپنے سابقہ معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے پڑھی۔ روزے کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھے۔ حج کا حکم دیا، ہم نے حج ادا کیا۔ کئی بار جہاد کا حکم دیا، ہم آپ کے ساتھ رہے۔ ہر حکم کی تعمیل کی۔
لیکن اب سنا ہے کہ آپ کو ان سب پر اکتفا نہیں ہوا اور آپ نے کافی نہیں سمجھا، اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسلام کے مستقبل کے لیے رہنما کے طور پر متعارف کرایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں میں نے انہیں متعارف کرایا۔ حارث نے پوچھا، یہ تعیناتی اور تقرری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا اور میں نے اسے پورا کیا۔ حارث نے سر جھکا لیا اور ناراض ہو کر پیغمبر کے پاس سے واپس چلا گیا۔ راستے میں وہ چلاتا ہوا کہہ رہا تھا، اے اللہ، اگر تو نے علی کو منتخب کیا ہے تو میں قبول نہیں کرتا، مجھ پر آسمان سے عذاب نازل کر دے تاکہ میں سکون پا جاؤں۔ اسی وقت آسمان سے ایک پتھر اس کے سر پہ گرا، اسے ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ سورہ معارج میں بیان ہوا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا تقاضا کیا جو کافروں پر واقع ہونے والا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو عروجوں والا ہے اسے کوئی روکنے والا نہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی نفرت کی وجہ سے اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا۔ یہ شان نزول شیعہ اور سنی دونوں کتب میں مذکور ہے۔ حاکم حسقانی نے شواہد التنزیل میں، شبلنجی نے نور الابصار میں اور مناوی نے فیض القدیر میں اس واقعے کو ان آیات کی تفسیر کے طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کا مقام ہمارے فرائض کو اور بھاری بنا دیتا ہے۔ ہمارا اہم فریضہ ان سے اور ان کی اولاد سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کی محبت تک پہنچنے کا راستہ اہل بیت کی محبت سے گزرنا ہے۔ زیارت جامعہ میں ہے، جامعہ کبیرہ میں، جو اللہ کو چاہتا ہے، من اراد اللہ بادہ بکم، جو اللہ کو چاہتا ہے وہ تمہیں یعنی اہل بیت سے آغاز کرتا ہے، اور جو اس کی وحدانیت کا قائل ہے وہ تمہاری طرف رجوع کرتا ہے۔ محبوب خدا کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ احادیث میں اہل بیت کی محبت کے اثرات کے بارے میں بہت عجیب تعبیریں ملتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری محبت 7 مقامات پر کام آتی ہے: اللہ کے پاس، موت کے وقت، قبر میں، حشر کے دن، حوض کوثر پر، میزان اعمال پر اور پل صراط پر۔ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہماری محبت مولا علی علیہ السلام سے کس حد تک ہے؟ کیا صرف زبانی دعوے کافی ہیں؟ خود حضرت علی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق محبت کی چند علامات ہیں۔ ان میں سے ایک علامت اطاعت الہی ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے اوامر کو بجا لانا، اللہ کے منع کردہ جو احکام ہیں ان سے رک جانا، اور اخلاقی اقدار کو اپنانا۔ یہ اطاعت الہی، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ نیت کو خالص رکھنا، انسان کی نیت صحیح ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی خاطر ہو۔ من اخلص للہ 40 صباحا جرت من قلبہ علی لسانہ ینابع الحکمہ، جو 40 دن تک اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے
تو اللہ اس کے قلب اور اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تیسری علامت اتباع سنت ہے۔ رسول اللہ اور اہل بیت کے طریقے پر چلنا یہ محبت کی علامت ہے۔ رسول اللہ نے جو فرمایا، اہل بیت نے جو فرمایا، اس پر عمل کرنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر اکرم کی زندگی سب کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی من مانی چیزوں کو مان لیں اور جو دل پسند ہے انہیں مان لیں، اور جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں ان کا انکار کر دیں۔ یہ اتباع رسول نہیں ہے۔ رسول کہے دن تو ہم کہیں دن، رسول کہے رات تو ہم کہیں رات۔ رسول اللہ کی اتباع اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا یہ محبت کی علامت ہے۔ خدمت خلق، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں کی حاجات کو پورا کرنا، جس قسم کی بھی ضرورت ہے لوگوں کی، چاہے اخلاقی ضرورت ہے، اخلاقی طور پر علمی ضرورت ہے، ان کی علمی پیاس بجھانا، اور مادی ضرورت اگر ہم کر سکتے ہیں پورا تو ان کو پورا کرنا، ان سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، یہ تمام خدمت خلق۔ حضرت ایت اللہ العظمہ فاضل لکرانی استاد گرامی قدر وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم واجبات ادا کرو اور مستحبات کی جگہ پر خدمت خلق کرو، قیامت والے دن اگر تم سے خدا نے پوچھا تو خدا کو بتا دینا کہ فاضل لنکرانی نے کہا تھا کہ واجبات کے بعد مستحبات کی جگہ پر خدمت خلق کرو، تو میں خود جواب دوں گا۔ کتنا عظیم خدمت خلق کا پہلو ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ خدمت خلق، بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان اگر نماز شب پر قادر نہیں ہو سکتا، نماز شب نہیں پڑھ سکتا، تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، خدا ذوالجلال اس کو نماز شب کی ادائیگی کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو خدمت خلق کرنا جس لحاظ سے بھی ہو، یہ محبت اہل بیت کی علامت ہے۔ محبت علی صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے، اور محبت کے ساتھ پرہیزگاری کی ہم آہنگی ہے۔ محبت ہے تو پھر پرہیزگار بھی ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ محبت ہے لیکن پرہیزگاری کا نام ہی نہیں ہے، ہر برا کام نہیں، ایسی بات نہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کے لیے اللہ کا تقوی اور پاک دل درکار ہے، کیونکہ وہ خود بھی پاک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے والے وہ بھی پاک ہو جائیں۔ ہم امیر المومنین کو ہمارے جسم کی تو کوئی ضرورت نہیں، ان کو ہمارے پاک قلب کی ضرورت ہے، ہماری ہدایت کی ضرورت ہے۔ لہذا جو مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا جو ہے دل اس کو پاک کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جائے۔ صادق کون ہوتے ہیں؟ سچے دل، سچے ہوتے ہیں، جو سچا دل ہوتا ہے، سچا عمل ہوتا ہے، سچا کردار ہوتا ہے جن کا۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اپنی محبت کو عمل سے ظاہر کرنا چاہیے، ورنہ محض ظاہری لگاؤ انسان کی زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکتا۔ خالی پلاؤ پکانا یہ اچھی بات نہیں۔ اگر باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا پانی لاؤ، اور بیٹا کہتا ہے نہیں میں آپ کا مطیع و فرما بردار تو ہوں، بیٹا بھی ہوں، لیکن پانی مجھ سے نہیں لایا جا سکتا، تو وہ کیسا بیٹا ہے اور وہ کیسی محبت ہے باپ کی کہ باپ کے لیے پانی تو نہیں لا سکتا لیکن محبت ضرور کرتا ہے، تو وہ محبت کسی کام کی نہیں۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یعنی عمل انسان کو آگے لے جاتا ہے، ورنہ ما ظاہری لگاؤ انسان کی زندگی پر کوئی مؤثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمیں چاہتا ہے اسے ہمارے عمل پر چلنا چاہیے اور پرہیزگاری کا لباس پہننا چاہیے، تقوی کا لباس اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی اور گناہوں سے دوری یہ علامت ہے محبت اہل بیت کی۔ امیر المومنین کے چاہنے والوں کی زندگی کا اولین اصول ہونا چاہیے تاکہ وہ حضرت کی محبت کو دل میں جگہ دے سکیں، ورنہ گناہوں کی خواہش سے بھرا دل اولیاء اللہ کی محبت کا کیسے ظرف بن سکتا ہے؟ کوئی شخص علی مولا کا عاشق کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں عاشق علی ہوں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دے، کام میں کوتاہی کرے، جھوٹ بولے، لوگوں کی عزتیں لوٹے اور معاشرے کے ہزاروں گناہوں میں ملوث رہے اور پھر بھی کہے کہ میں مولا علی کا عاشق ہوں؟ ایسا عاشق مولا امیر کو نہیں چاہیے ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ میں نے مولا مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے عرض کی، رات بھر تمہاری نگاہ چاہتا ہوں۔ کہا میں بھی تم سے گناہوں کے چھوڑنے کی توقع رکھتا ہوں۔ اے مولا ہمارے اوپر نگاہ لطف فرمائیے۔ تو مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں نگاہ کرم کروں گا، کرم الہی کا خزانہ ہوں، لیکن تھوڑا تم بھی میری بات پہ عمل کرو اور گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام زمانہ کے شیفتگان اور ان کے عاشقوں کو ہمیشہ یہ بات دل میں دہرانی چاہیے اور زبان پر لانی چاہیے، دل تیری محبت کا ٹھکانہ ہو، تیرے سوا نہیں ہے، یہ گھر خدا کا ہے شیطان کو نہیں دوں گا۔ یعنی جو دل مولا علی کی محبت کے لیے ہم نے آمادہ کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، وہ دل شیطان کو نہیں دیا جا سکتا، یا دل رحمانی ہوگا یا دل شیطانی ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے سچے شیعوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت کی راہ میں ایک دوسرے کو عطا کرتے ہیں، ہماری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے طریقے کو زندہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے اور خوش ہوتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے رحمت اور اپنے ساتھیوں کے لیے سلامتی کا باعث ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اہل بیت کے دوستوں سے محبت اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری، تولا اور تبرہ۔ امام علی علیہ السلام اور ان کی اولاد سے محبت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے سے محبت کی جائے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کی جائے۔ زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، ان معکم معکم لا مع عدوکم، تمہارے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ دشمنوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ کہ ان دشمنوں کی بات کو نہیں مانتا ہوں، دشمنوں والے کام نہیں کرتا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے شیعوں سے محبت کرتا ہے۔ دینی تعلیمات کے مطابق امیر المومنین کا سچا چاہنے والا ان کے دشمنوں سے بیزاری کا یعنی مظاہرہ کرتا ہے، بیزاری اختیار کرتا ہے اور اپنی محبت کو خالص رکھتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا عاشق تولا یعنی دوستوں سے محبت کے ساتھ تبرہ دشمنوں سے بیزاری کو کبھی نہیں بھولتا، بلکہ تبرہ کے بغیر محبت کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے۔ ہم جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پہلے
معبودوں سے بیزاری ہے، پھر اللہ کی وحدت کا اقرار ہے کہ معبود تو ہے، لا الہ، کوئی اور ایک معبود نہیں، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو پہلے تبرہ، پھر تولا۔ حکم بن عتیبہ کہتے ہیں ایک دن امام باقر علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا۔ اس نے امام علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا، یبن رسول اللہ، مجھے اپنے قریب بٹھا لیجئے، کیونکہ میں خدا کی قسم آپ اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت رکھتا ہوں۔ میں آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں، خواہ وہ میرے قریبی کیوں نہ ہوں۔ میں آپ کا حلال حلال اور حرام حرام سمجھتا ہوں۔ کیا آپ مجھے نجات کی امید دلاتے ہیں؟ تو امام باقر علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، اگر تم ایسی حالت میں مر گئے تو رسول اللہ، علی، حسن، حسین اور علی ابن الحسین کے ساتھ جاؤ گے۔ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل مطمئن ہوگا، اور فرشتے تمہیں روح و ریحان کے ساتھ استقبال کریں گے۔ اگر زندہ رہے تو وہ سب دیکھو گے جو تمہاری خوشی کا باعث ہے، اور جنت کے اعلیٰ درجات میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بوڑھے نے یہ سن کر اتنا رویا کہ زمین پر گر پڑا۔ امام علیہ السلام نے اس کے آنسو صاف کیے اور فرمایا، جو شخص اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، اس بزرگ اور اس بوڑھے کو دیکھ لے، اسے جنت کا رہنے والا اور جنت کا اہل جنت اس کو یاد آ جائے۔ محبت اہل بیت کی تیسری نشانی، من احبنا اہل البیت فلیستعد للبلایا وجلباب الفقر۔ محرومیوں کے لیے تیاری، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مولا علی اور اہل بیت علیہ السلام کا دل دادا اور شیفتہ اور عاشق ہے، اسے رنج اور محرومیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ناز پروردہ تنعم نہ برد راہ بدوست، عاشقی شیوہ رندان ہلاکش باشد۔ ناز پروردہ اور عیش پسند افراد دوست تک راستہ نہیں پا سکتے۔ عاشقی کا راستہ بلاکش درویشوں جیسا ہوتا ہے، یعنی دوستی اور عشق میں مصیبتیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں اور مصائب بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، مشکلات بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ کسی کی اندرونی محبت کی سچائی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اسے آزمائش میں ڈالا جائے اور زندگی میں تلخ اور پریشان کن واقعات رونما ہوں۔ اس وقت حقیقی دوستی جعلی دوستوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ حقیقی دوست تب معلوم ہوتے ہیں کہ جب آزمائش آتی ہے، جب امتحان آتا ہے۔ ابو ذر و مقداد ایسے نہیں بنے، قمبر ایسے نہیں بنے۔ انہیں ملک بدر ہونا پڑا، شہر بدر ہونا پڑا، انہیں صحراؤں میں موت آئی، میثم تمار کو سولی پہ لٹکنا پڑا۔ ایسے دوست خالص نہیں ہو جاتے، ایسے عمار نہیں بن جاتے، ایسے میثم نہیں بن جاتے۔ شہادت دینا پڑتی ہے، خون جگر دینا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ آرام و عیش کے وقت ہر کوئی اہل بیت کی دوستی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہاں، محبت کا راستہ بہت دشوار، تکلیف دہ اور مصیبت زدہ ہے۔ سچا عاشق کبھی بھی دوست کی راہ میں آنے والے دکھ اور مصیبت سے نہیں ڈرتا، بلکہ اشتیاق کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اپنے 3 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قتل کرا کے علی مولا کی محبت میں شہید کرایا اور پھر شہید ہو گئے۔ حجر ایسے نہیں بنتے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من تولانا فلیلبس للمحن احابہ۔ جو ہم اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اسے مصیبتوں کے لیے ایک مضبوط کھال پہننی چاہیے۔
یہ کنایا ہے کہ وہ ہر طرح کی آزمائشوں اور مشکلات کے لیے تیار رہے۔ ہر شخص جو اس بزم میں مقرب تر ہے، جام بلا بیشتر می دہن، یعنی جسے محفل میں بلند مقام ملتا ہے، اسے آزمائش کا پیالہ بھی زیادہ پینا پڑتا ہے۔ حقیقی عاشق کو اپنے معشوق کے ساتھ ہم نشین ہونے کے لیے اپنی ہستی کو محبوب کے حوالے کرنا پڑتا ہے اور تمام دوسری محبتوں اور تعلقات سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ ایران کے ایک شاعر ہیں حافظ شیرازی، وہ کہتے ہیں بہار ہے عشق کے ہیچ کنارے نیست، آن جا جز آن کے جان بے سپارند چارے نیست۔ عشق کا سمندر کوئی کنارہ نہیں رکھتا، وہاں جان قربان کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ابراہیم نے عشق کیا آگ میں گئے، یوسف نے عشق کیا زندان میں گئے۔ جس نے بھی عشق کیا عشق الہی میں اسے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے فقر اور محرومیوں کو اپنا لباس بنانا چاہیے۔ رنج اور مصیبت انسان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور اس کی رشد و کمال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مصیبت مومن کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے کہ وہ ایک فطری ماحول میں اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے، مشکلات کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور اپنی قابلیت کا لوہا منواتا ہے۔ دینی کتب میں مصیبت کے کرداروں پر زور دیا گیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں مومن کی مثال ایک نرم پودے کی طرح ہے جسے ہوائیں ادھر ادھر جھکا دیتی ہیں لیکن وہ مضبوط رہتا ہے، جبکہ منافق کی مثال لوہے کے بے لچک ستون کی طرح ہے جو اچانک ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال مومن ہمیشہ مشکلات کے لیے تیار رہنا چاہیے، البتہ اللہ اور اہل بیت کی عنایات بھی مومن کے ساتھ ہوتی ہیں جو اس کے ایمان کو خطرے میں نہیں آنے دیتی، توفیق الہی اس کو میسر ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، عالم دین ہے مرحوم حاج مرزا صادر بوشہری بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد حاج شیخ محمد علی نجف اشرف سے ہندوستان گئے تو میں اور میرا بھائی شیخ احمد 6-7 سال کے تھے۔ والد کی غیر موجودگی میں ہمارے پاس ختم ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے، رقم ختم ہو گئی اور ہم بھوک سے تڑپنے لگے۔ ماں نے ہمیں وضو کروایا، پاک کپڑے پہنائے اور حرم حضرت امیر المومنین لے گئی۔ انہوں نے کہا حرم میں جا کر حضرت سے کہو کہ ہم گرسنہ ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہمیں خیرات دے دیں۔ ہم نے زری سے لپٹ کر فریاد کی، اذان مغرب ہوئی تو ہم نے خیال کیا کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد ایک شخص نے ہمیں پیسوں کا تھیلا دیا اور کہا جاؤ تمہاری ضروریات پوری ہوں گی۔ پھر مہینوں تک ہمارا گزارا اعلیٰ طریقے سے اسی پیسوں سے ہوتا رہا۔ اگر آج ہمارے دل کے قدموں سے کوفہ پہنچیں، اگر آج ہم دل کے قدموں سے اپنے دل کو کوفہ لے جائیں تو دیکھیں گے کہ امیر المومنین کے گھر والے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حسنین اور زینب، ام کلثوم دعا کر رہی ہیں، لیکن جب علی کی سانسیں ٹوٹنے لگی تو انہوں نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا رسول ربی، اے میرے رب کے فرشتوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہی آپ کا آخری کلام تھا۔
آج کا دن 21 رمضان المبارک کا دن ہے۔ علی کے گھر میں نالا و شیون کی آوازیں بلند ہیں، واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں بلند ہیں۔ آج زینب یتیم ہو گئی، کلثوم یتیم ہو گئی، آج حسن و حسین رو رہے ہیں، آج کوفہ میں غم کا ساماں ہے، آج ولی مصطفیٰ، آج رسول اللہ کا بھائی وہ اشک الاولین والآخرین کی زہر آلود تلوار کی ضرب کھا کر 21 ماہ مبارک رمضان کو اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں منتقل ہوئے۔ میں کہتا ہوں بہت بڑی مصیبت ہے اے مولا علی ان بیٹیوں کو پتہ ہے کہ جن بیٹیوں کے سامنے عید الفطر کی عید بھی آنے والی ہے اور جن کا بابا 21 رمضان المبارک کو ان سے بچھڑ گیا، ان سے جدا ہو گیا، وہ بیٹیاں کیا عید کریں گی، وہ بیٹیاں کیا خوشی منائیں گی کہ جن کے بابے کو ان کے سامنے تلوار کی ضرب لگی اور ان کے سر کا خون ان کی داڑھی کو خضاب کرتا رہا۔ میری لاکھ جان قربان مولا علی آپ کی مظلومیت پر، آپ زندہ رہے تو مظلوم، آپ نے شہادت پائی تو مظلومیت کی حالت میں۔ اے مولا علی آپ کی کون کون سے اوصاف حمیدہ کو یاد کیا جائے، آپ کی یتیم پروری کو یاد کیا جائے، آپ کے علم اور تقوی کو یاد کیا جائے، آپ کی شفقت و مہربانی کو یاد کیا جائے، آپ کی عبادت کو یاد کیا جائے، آپ کی کن کن صفات حمیدہ اور اوصاف حسنہ کو یاد کیا جائے۔ اے علی، اے میرے مولا، آپ تو آرزو کیا کرتے تھے شہادت کی اور مولا رسول اللہ سے بار بار پوچھتے تھے یا رسول اللہ مجھے کب شہادت نصیب ہوگی۔ آج زینب کبریٰ کے رونے کی آوازیں ہیں، حسن و حسین کے رونے کی آوازیں ہیں، عباس علمدار بھی رو رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے شفتگان اور عاشق اور محبت کرنے والے بھی رو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے میرے مولا علی آپ کی نماز جنازہ ہوئی، آپ کا تابوت اٹھایا گیا، آپ کو دفن کرنے والے موجود تھے، خفیہ طور پر دفن کیا، لیکن امام سجاد علیہ السلام پہ قربان جاؤں اپنے بابا کو 11 محرم کی دن دیکھا اور مولا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زینب کبریٰ نے پوچھا بیٹا سجاد ما لی اراک تجود بنفسک یا بنیا، بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں تیرے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ تو مولا امام سجاد علیہ السلام نے عرض کیا اے پھوپھی جان میں مر نہ جاؤں تو کیا کروں، میں جوان ہوں بیٹا ہوں لیکن میرے ضعیف باپ کی لاش بغیر کفن دفن کے کربلا کے لک و دک صحرا میں پڑی ہے، میں قربان جاؤں اپنے مولا حسین پر کہ مولا حسین آپ نے بابا کو جب زخم لگا، جب تلوار کا وار لگا تو آپ نے بابا کو پانی بھی پلایا، بابا کو دودھ بھی پلایا، لیکن قربان جاؤں آپ تک میدان کربلا کے لک و دک صحرا میں ایک گھونٹ پانی کا سوال کرتے رہے اور ظالموں نے پانی تک نہ پلایا۔ میں قربان جاؤں مولا علی تیری اولاد کی محبت واجب۔ امام زین العابدین نے سید الشہداء کے بے بدن سر کو 3 دن کے بعد معجزہ کے ساتھ قبر میں رکھا اور ایک وہاں پر مجلس پڑی، وہ مجلس کیا تھی، قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جنہیں پیاسا شہید کیا گیا۔ اے مومنین جہاں بھی بیٹھو
حتماً 3 بار کہو یا حسین یا حسین یا حسین، اے حسین مولا، اے علی مولا، دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، اور آن جلوہ کے فانی نشود نور خدا است۔ دشمن نے تجھے مارا لیکن تیرا نور نہ بجھا سکا، یہ وہ جلوہ ہے جو فنا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو مولا علی کی ولایت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ان کی خوشیوں میں خوش رہنے کی اور ان کی غمیوں اور ان کی شہادتوں پہ ہمیں غم زدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا سب کا مومنین و مومنات جہاں پر بھی عزاداری مولا علی میں عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں، پروردگار ان کی عزاداری کو، ماتمداری کو، نوحہ خوانی کو اور ان کی نماز اور روزے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنائے بالنبی و آلہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔